بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک مصیبت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے لیے، پی ڈی ایم کے ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اس حکومت کے لیے. عمران خان خاص طور پر، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت مجموعی ایک عدد مصیبت بنی ہوئی ہے. ان لوگوں نے ہر کوشش کر لی، گند بھی مچا کے دیکھ لیا، لیکن اب بھی عمران خان ایک عدد مصیبت ہیں اور ان کے گند مچانے سے بھی کچھ خاص فرق پڑا نہیں. جب فرق نہیں پڑا تو اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اور پریشان ہیں، اور یہ پریشانی جو ہے یہ جاری تو ہے پہلے سے، لیکن اب مزید بڑھ گئی یہ پریشانی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی، اس بات کا ان کو یقین ہے. عمران خان کی حکومت کتنی تگڑی آئے گی، اب اس چیز کو روکنے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی عمران خان کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2/3 ممکن ہے، لیکن بہت آسان نہیں ہوتی 2/3. اب 2/3 کے اگر آپ نمبرز دیکھنا چاہیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون ایک سیاسی حقیقت ہے، ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، اسے ڈنٹ پڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ڈنٹ پڑا ہے. جنوبی پنجاب میں ڈنٹ پہلے بھی پڑتا رہا ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں، اپر پنجاب میں مسلم لیگ نون بہت مضبوط ہے. مگر اب سینٹرل پنجاب کے سرویز بتا رہے ہیں کہ وہاں ٹھیک ٹھاک ڈنٹ پڑا ہے. اپر پنجاب میں بہت ٹھیک ٹھاک ڈنٹ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی مارا تھا، اب اور مارا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپر پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، جنوبی پنجاب کے بعد کیا پوزیشن اختیار کر لی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ 2/3 کے لیے سب سے تگڑا نمبر پنجاب سے نکلے گا. اس کے بعد جو سندھ ہے یہاں فرق کم پڑتا ہے. اگر یہاں فرق کم پڑتا ہے تو پھر اربن سندھ پر آ کر نظر رک جائے گی. اربن سندھ میں جو کراچی ہے، حیدرآباد ہے، یہاں پر راستہ روکنا ہوگا. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف بہت مضبوط ہے، وہاں سے وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب یہ جو اربن سندھ ہے یہاں روکنے کی تیاری کیا ہو رہی ہے، یہ بہت اہم ہے. اس سلسلے میں اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ کو اس کی تیاریاں بھی نظر آتی رہی ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں. یہ جو نئے گورنر سندھ ہیں، ان کے بارے میں خود ایم کیو ایم نے آپس میں لڑ کر کہا تھا کہ نہیں چاہیے. فاروق ستار لا رہے تھے، فاروق ستار کو ان لوگوں نے پارٹی سے نکال دیا، اس شخص کو قبول نہیں کیا. لیکن پھر اس کے بعد نئے گورنر سندھ کو قبول کر لیا. متحدہ قومی موومنٹ نے نام نہیں دیا، خالد مقبول صدیقی کی جماعت نے نام تو دیا گیا تھا نسرین جلیل کا، پھر عبد الوسیم کا، دیگر نام دیے جا رہے تھے. یہ نام نہیں دیا جا رہا تھا، مگر ایم کیو ایم والے اس حد تک مجبور ہو گئے یا مجبور کر دیے گئے کہ ایم کیو ایم والوں نے ایک انتہائی بھونڈا اور مضحکہ خیز بیان دیا کہ ہم نے نام دیے تھے، صدر مملکت نے منظور کر لیا. صدر مملکت نے کامران ٹیسوری کا نام منظور کر لیا. صدر مملکت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. صدر مملکت کو تو سمری بھیجی جائے گی وزیر اعظم کی جانب سے اور اس سمری پر عمل درآمد کیا جائے گا. تو کامران ٹیسوری آ گئے، اور کامران ٹیسوری کے آنے کے بعد ہوا کیا ہے؟ کامران ٹیسوری کے آنے کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال سے، انیس قائم خانی سے ملاقات کی. کامران ٹیسوری فاروق ستار کے تو ساتھ ہیں ہی، یعنی ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم بہادر آباد، یہ دو حصے ہیں. تو فاروق ستار کے تو وہ ویسے ہی دل کا ٹکڑا ہے، تو فاروق ستار ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد اب وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ ہیں. تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اس وقت وہ جیسے بھی ہیں قابل قبول ہیں، وہ ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے گورنر سندھ ہیں. تو کامران ٹیسوری جو ہیں ان کے ذریعے، اب گورنر سندھ کے ذریعے مبینہ طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں انہیں متحد کیا جائے. جو باہر بیٹھی ایم کیو ایم ہے لندن، اس کا کراچی میں ایک عدد اثر و رسوخ ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے، وہ کراچی میں ایک سیاسی حقیقت تو ہے. اب اس کو مائنس کر کے ایم کیو ایم پاکستان، جس میں بہادر آباد اور پی آئی بی مل جائیں، یہ ایک ہو جائے، پی ایس پی اس میں مل جائے، جو ناراض کارکن جتنے ملائے جا سکیں وہ اس میں مل جائیں، اور ان سب کے مل جانے کے بعد خالد مقبول صدیقی اس کی سربراہی کریں. لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی رول اگر سربراہی کا نہ ہو تو کم نہ ہو کسی صورت اس قسم کا ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سیٹ اپ بنانے میں چونکہ اب ایک عہدہ رکھتے ہیں تو گورنر سندھ اس وقت ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اربن سندھ میں ڈینٹ ڈالا جا سکے.
اور یہ لوگ مل کر جب ووٹ مانگیں گے تو مل کر ووٹ مانگنے کے نتیجے میں ان لوگوں کی سچویشن بہتر ہو. بس یہ لوگ ایک چیز بھول رہے ہیں, یہ جو ابھی محمود مولوی والا الیکشن ہوا تھا اس میں یہ سب لوگ مل کر الیکشن لڑ رہے تھے, اور مل کر الیکشن لڑنے کے نتیجے میں بھی محمود مولوی سامنے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ پر. حشر کیا ہوا تھا, تو یہ اس کو بھول رہے ہیں, یہ اس کو بھی نہ بھولیں. لیکن ایم کیو ایم کراچی میں, پاکستان میں, شہری سندھ میں سب سے بڑی حقیقت اب اس وقت کہاں ہے؟ ہر جماعت کے ساتھ ایم کیو ایم حکومت میں, ہر جماعت کے ساتھ ایم کیو ایم حکومت سے نکلتی ہے, پھر حکومت میں آ جاتی ہے, ایم کیو ایم ناراض ہوتی ہے ہمارے مطالبات, ہمارے ووٹر کے حقوق, ہمارے شہری مسائل کہہ کر, لیکن پھر اس کے بعد وزارت کی تعداد بڑھتی ہے یا ایم کیو ایم سے پیار بڑھتا ہے اور ایم کیو ایم واپس حکومت میں ہوتی ہے. اس طرح کی ایم کیو ایم کس طرح سے شہری سندھ کے مسائل حل کر پائے گی؟ یعنی کراچی کی اگر آپ بات کر لیں تو اس شہر میں آپ کو کہیں کوئی 500 کلومیٹر کی سڑک سوائے پل کے اس پار والے کراچی میں چند ایریاز چھوڑ کر کہیں 500 میٹر کی, معاف کیجیے میں نے پہلے کلومیٹر کہہ دیا, 500 میٹر کی سڑک سلامت نظر نہیں آتی. اس شہر میں کئی جگہوں پر سڑک وجود ہی نہیں رکھتی. ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کچے میں گاڑی چلاتے ہیں, شہر کی اہم ترین جگہوں پر. انڈسٹریل ایریا تو پورا کھدا پڑا ہے. یہ اس شہر کی حالت ہے. یہاں ایم کیو ایم ووٹ مانگے گی, کس منہ سے مانگے گی؟ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ مانگے گی, کس منہ سے مانگے گی؟ اور پھر اس شہر میں ویسے پی ٹی آئی والوں نے بھی کچھ زیادہ اس شہر کے لوگوں کو مرہم رکھتے ہوئے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے ووٹ مانگیں گے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے, اس پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ بھی شامل ہو گئی ہے, فضل الرحمان بھی آ گئے. کراچی کے لوگ اس حقیقت کو کیسے ہضم کر لیں؟ کراچی کا نوجوان جو انتہائی محروم ہے وہ اس حقیقت کو کیسے ہضم کر لے, یہ بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا. اور جو لوگ ملانا چاہتے ہیں, جو لوگ ملانا چاہتے ہیں ان سب کو, ان کے لیے بھی یہ مصیبت ہے کہ ان سب کو ملائیں تو ملائیں کیسے, اور ملا کے کسی کے سامنے پریزنٹیبل بنائیں تو بنائیں کیسے؟ یہ بہرحال تیاری پوری ہے کہ عمران خان کا یہاں سے رستہ روکا جائے. انتخابات سے تو یہ لوگ مسلسل بھاگ رہے ہیں, تو اس سچویشن میں یہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے. ایک عدد نیا اردو ووٹ کو کیپچر کرنے کا سیٹ اپ اس وقت بنایا جا رہا ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز دیکھنی ہوگی جو سپیچ کی پنجاب اسمبلی میں میاں اسلم اقبال نے. اور میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کون تھا, کس نے, کیسے, کیوں, جو چیف سیکرٹری ہیں ان سے دستخط کروائے, نوٹیفیکیشن جاری کروایا, زبردستی کروایا, اور پھر ایک دھواں دھار تقریر تھی. بات یہ کہ یہ جو دھواں دھار تقریر ہے یہ ہو تو گئی ہے, لیکن اس تقریر میں بھی تمام باتیں اشاروں میں موجود ہیں, اس تقریر میں بھی تمام باتیں سوالوں میں موجود ہیں. تو آپ جب تک اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے کچھ دنوں میں بڑھے گی, تب تک بات بنے گی نہیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرن جاری ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرن جاری ہے. انہوں نے کہا کہ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اب اس وقت جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی, ریسنٹ ملاقات آئی ایم ایف سے, وہ بے نتیجہ رہی ہے. اور آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ایک, آپ اپنے ملک میں اب بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انٹر بینک میں ریٹ ہے ڈالر کا, یہ مصنوعی طریقے سے یہ مت کیجیے. یہ لوگ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو 178 پہ ڈالر تھا بغیر مصنوعی طریقے کے, تب آئے تھے, اور اب کباڑا کر چکے, تباہی مچا چکے, تو اب بھی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے ہاں آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ نکل جائے, اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا نکل گئے, اب اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں سب سے زیادہ طاقتور سیاسی حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور کہا کہ قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے. یہ عمران خان صاحب اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے, میرا رابطہ جنرل باجوہ سے رہتا تھا, اور انہوں نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو جیل میں فون کر کے مزاج پرسی کی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر شہباز شریف کی, جیل میں موجود شہباز شریف کی مزاج پرسی کرنی ہے
تو جیلوں میں قید باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں میں آپ کو بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا دوں کہ جب شہباز شریف یہ جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ نیب کا مرکز ہے یہاں پر تھے یا کوٹ لکھپت میں تھے تو صرف مزاج پرسی بذریعہ فون نہیں ہوئی تھی، شہباز شریف سے کچھ لوگوں نے، کچھ اہم ترین لوگوں کے کہنے پر ملاقات بھی کی تھی. ملاقات ٹھوکر پہ بھی ہوئی تھی، کوٹ لکھپت میں بھی ہوئی تھی، اور ملاقاتوں میں شہباز شریف صاحب کو تسلیاں بھی دی گئی تھیں. یہ ان تسلیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی غصے کا اظہار کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ غلطیاں کی تھیں اس موقع پر، اور وہ غلطیاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کو پچھتانے پر مجبور کر رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں یہ لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ میں عجلت میں بل پاس کرا کے اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان سے بھاگنے کی مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو یہ 24 تاریخ ہے، اتوار 27 کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی. اب جب یہ انہوں نے عجلت میں بھاگتے ہوئے دم نکلتے ہوئے قانون پاس کر دیا ہے، اور عدالت سے ایک ریمارکس آئے تھے، ان میں کہا گیا تھا کہ جب تک دلی کی طرز پر اسلام آباد کو ریاست بنا کر، صوبہ بنا کر کام نہیں کیا جاتا، اسلام آباد کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اس میں بھی ایک عدد اشارہ موجود ہے. باقی اشارے سے کیا سمجھا جائے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.